وہ مولوی ہے نا یعنی کہ سمجھو بیڑا گرک ہو گیا گیا سادہ پن تقریران دا اج وچ باریکیاں پہ گئے نے سن چونکہ چنانچہ البتہ کچھ ورنہ لے کے بہ گئے نے جدوں مولوی ہے یعنی کہ قل انما انا بشر مثلکم کہہ دیجئے میرے نبی میں بشر ہوں یعنی کہ میں اوپر سے بشر ہوں اندر سے نہیں یہ بریکٹ پائی ہے ہون انہاں لوکاں ہائے میرے اللہ جاندہ جی ایک بندہ ٹوریا جان دے ایک مسجد دے اگوں دی مسجد اگوں دی لنگن دے داڑھی انہیں رکھی تھی ادھروں اذان ہون لگ پئی انہوں بجانوں کی پتا سی پیتھے کیڑا مارک ہے انہیں ویکھیا پہ اذان ہوں دی چلو نماز ہی پڑھ لو اتھے آیا وضو کرن لگ پیا وضو کر کے سارے وال ماری چاہتی تے سارے دے سارے اے دی کلے دی داڑھی باقی سارے دے سارے انداڑیے سارے دے سارے کہنو داڑھی آئی نہیں 85 سالہ پپو 75 سالہ پپو 70 سالے پپو داڑھی آئی نہیں یہ نو کلے نو داڑھی آئی انہوں نے کہا سارا عجیب و غریب وہی مار کیا ہے اللہ اکبر اجے منڈا کنڈا کو ہوئے تھے وقتی ہے اللہ جاندے میں کئی بڑھے بندے ویکھنے چیب پہندے نے ڈینٹ چیب تے نہیں پسند لیکن یہ تھے رسول دی سنت ادھر پیار ہے عقیدت ہے محبت ہے اوہن آیا سارے چاچ میرے چاہتی ماری میں نے کہا کون ہے وہ نماز پڑھاؤں والا ہے میں نے کہا کوئی بھی نہیں چلو جی ایک مولوی صاحب نے انہوں نے اگے کھلان دیو وہ اگے کھلو گئے انہوں رکھی تھی داڑھی باقی سن سارے دے سارے انداڑی ہے انہوں کلے نو آئی سی باقی 80 سال دے ہیں جنہوں والی داڑھی دا نام ہی نہیں آیا یہ اگے کھلو گیا مگر صفحہ بن گیا انہوں نے کہا تکبیر کو تکبیر کہی انہیں الحمد شریف پڑھی جدو الحمد پڑھ کے انہیں سور شروع کی تھی دے سور کاف دیا آخری آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم جدو آیت پڑھی تے لفظ اے تھے آیا انما انا بشر مثلکم ایک مغرسی دیوانہ عاشق مستانہ انہوں عشق کو دیا نے ماریا جفا ماریا چک لیا پیر تھلے نہیں لگن دیتے جکی مسیتوں باہر لے گیا آکھن لگا پورے قرآن جو تینوں یہ ہوئی آیت لبی ہے جو سانو دکھ دین دی ہے اور کوئی آیت نہیں تھی اے کتوں آ گیا تو مسافر سمجھ کے میں تینوں جان دیا اوہ ورنہ تیرا علاج تھی میں تیری تون لا دیندہ سارے قرآن بچ اور کوئی مقام نہیں تھی یہ ہوئی پڑھنی تھی جدنا سانو تکلیف ہوندی ہے ان دسو اے ہو جی قوم نو کون سمجھائے کس طرح سمجھا سکتی ہے اللہ نے آسمان تو قرآن اتاریا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وہ شہری پیروی کرنی ہے انہوں مشعل راہ بنانا ہے ان روشنی دا مینار سمجھنا ہے وہ دی روشنی وچ منزل دی طرف ترنا ہے انہوں اپنا امام بنانا ہے جڑی آسمان تو اتری ہے تے آسمان تو کڑی شہ نازل ہوئی ہے اوہی ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم مڑ کے جو جلسہ کرو اللہ تو بندے ہیں سپیکر دے صحیح لایا ہوگا بالکل نہیں بات کرو نہیں سپیکر ہو جا لایا جی اللہ دے بندے یوں جی بند کر دیو نہیں رہن دیو یہ اور میں چاہتے ہو میں تکلیف پایا ہوں یہ ادلا چلا چھڑو تلے والا رہن دیو ہاں جی ہن صاف بات ہے یہ الجھن کوئی نہیں اشکال کوئی نہیں بلیکھا کوئی نہیں اور او دی وجہ بلیکھا کدو نکلتا ہے اور بلیکھا کدو نکلتا ہے جدو لیکھا کریے بلیکھے او دو نکلتے نے جدو لیکھے کریے اللہ دی قسمیں آؤ بڑے پیار نہ محبت نہ میرے جیسے مسکین نہ لیکھا کرو
ایک منٹ وچ تہاڈی ساری زندگی دے بھلیکھے نکل جان، اور بھلیکھے قرآن کڈدا ہے۔ دیکھو صاف صاف بات ہو رہی ہے کہ قرآن آسمان تو اترے ہے، حدیث آسمان تو اتری ہے، اور قرآن بھی منزل من اللہ ہے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے، اور قرآن اللہ دا کلام ہے اور حدیث بھی اللہ دا کلام ہے۔ قرآن وحی الہی ہے اور حدیث وحی الہی ہے۔ رسول اللہ صرف اس وحی نو لوگاں دے سامنے پیش کرنے والے نے۔ دیکھو قرآن آؤندا ہے، آپ بیٹھے نے، قرآن مجید اترے ہے، اگے جبریل بیٹھا ہے، ادھر رسول اللہ بیٹھے نے، وہ پڑھ کے سنان لگ پیا وحی الہی۔ اللہ اکبر، کیا قرآن دی عظمت۔ رسول کریم فرماتے نے جدو رمضان آؤندا، ساری زندگی وچ جننے رمضان آئے، رمضان المبارک دا مہینہ جدوں بھی آیا، آپ فرماتے نے ہر روز بغیر ناگے دے پورا مہینہ جبریل آسمان تو اتر کے مدینے وچ میرے نال قرآن دا دور کردا سی۔ جبریل بھی قرآن دا حافظ تے رسول اللہ دے نال بیٹھ کے دے دو قاری تے دو حافظ آمنے سامنے بیٹھ کے قرآن دا دور کر دینے۔ رب العالمین جبریل نو زمین تے بھیج کے کہندا جا جبریل میرے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے قرآن دا دور کر۔ اے قرآن اتریا، جب سامنے آن کے جبریل پڑھ دے اور آپ سن دے نے تے مگر پڑھ دے نے، فکر دا منگیر ہوئی کہ جبریل نے ٹر جانا ہے تے میں مگروں بھول گیا، تے پھر کدے کولوں پوچھاں گا، میرا کلاس فیلو کوئی نہیں، میرا جماعتی کوئی نہیں، میرا ہم اثر کوئی نہیں۔ قرآن جنہ پڑھ کے سنا کے جائے گا، مگروں کدے کولوں میں پوچھاں گا۔ جدوں آپ دے دل چ خیال آیا، اللہ کریم فرماتے ہیں لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جدوں جبریل آؤندا ہے او پڑھے میرے نبی تو سننا ہے، وہ اگے پڑھی جائے، تو خاموش ہو کے سننا ہے، مگر نہیں پڑھنا، تو اپنی زبان نو حرکت نہیں دینی، تو زبان ہلانی نہیں، وہ پڑھی جائے تو سنی جا۔ جنہ او دے ذمے ہے، جنہ لے کے اترے آسمان تو وہ نہ پڑھ کے سنا کے جائے گا، جنہ اتاراں گا جبریل لے آئے گا، وہ پڑھے گا تو سنے گا، وہ دے مگر نہیں پڑھنا۔ میرے نبی یہ میری ذمہ داری ہے، جنہ جبریل پڑھ کے جائے گا وہ سارے دا سارا میں تینوں یاد بھی کراواں گا، تے جبریل دے چلے جان تو بعد اس قرآن دی تفسیر بھی تیری زبان نال کراواں گا۔ وہ جڑی تفسیر ہے اینو کہندے دے حدیث، ثم ان علینا بیانہ، وہ میں بیان کراواں گا اپنی مرضی نال، پیغمبر کوئی بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ رہنمائی فرمان گے۔ تو ثابت ہویا پہ جدوں دا قرآن ہے اودوں دی حدیث ہے، یعنی جدوں دا قرآن ہے اودوں دی حدیث ہے۔ جدوں دا سورج ہے تو پودوں دی ہے نا کہ 6 مہینے کھلو کے لگی، یہ خیال ہے۔ جدوں دا سورج ہے تو پودوں دی ہے نا، جدوں دا قرآن ہے اودوں دی حدیث ہے۔ ساڑھے مولانا احمدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ ہوندے سن، ایک دفعہ ایک جگہ تے بات ہوئی ایک چکڑالوی نال، تے انہیں آکھیا ہو سکتا ہے حدیث جھوٹ ہوئے، نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے۔ انہیں ایڈی وڈی بات تے بزرگ سن کے کہنے لگے کی کیا ہی تو انہوں پتا پہ انہوں کل بھی پھر مسالہ ہو جائے سی۔ انہوں نے آکھیا کی کیا ہی ہے، اے حدیث بات لکھی گئی ہے، بات تے ہو سکتا ہے حدیث جھوٹ ہوئے، تے فرمون لگے پھر ہو سکتا ہے تو ہی حرام دہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی ایڈی وڈی بات، انہوں نے کہا یہ دس پہ جیڑا تیری ماں دے نال تیرے پیو دا نکاح پڑھیا گیا ہے، اوڑا الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، وہ سارے دا سارا خطبہ قرآن چو بخا، قرآن چو بخا خطبہ، تے جدو خطبہ قرآن چو نہیں تے پھر جدو نکاح ہویا سی وہ خطبہ قرآن چ نہیں، وہ حدیث سے، تے جدو خطبہ صحیح نہیں ادو نکاح صحیح نہیں، تے جدو نکاح صحیح نہیں
پھر تو صحیح نہیں. کہنے لگا میری توبہ جو مڑ کے ساری زندگی یہ کہاں بھی حدیث صحیح نہیں. حدیث اہل حدیث، حدیث کو ماننے والے اہل حدیث، حدیث کو ماننے والے کون؟ ما اہل حدیث دگا